اس ابلیس صاحب سے پوچھئے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. بیوی ایام سے تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دیا. تو یہ طلاق صحیح ٹائم میں دیا؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں حدیث پیش کیجیے صحیح حدیث. تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ایسے تو یہ لوگ رٹتے رہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، لیکن جب ان کا کام بخاری سے نہیں چلتا ہے، امام بخاری جب لات مار کے بھگاتے ہیں یہاں سے، بات کم بختی کا مارا، ہمارا تیرے گرو سے کیا تعلق؟ تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، میں تو امام کی قدر کرنے والا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا 3 طلاق نافذ ہو جاتی ہے، 3 طلاق پڑ جاتی ہے، تب بخاری چھوڑ کے بھاگ گیا. ارے باپ رے باپ، یہاں جائیں گے تو کام نہیں چلے گا. تب کہاں دوڑ کے بھاگا؟ مسند احمد ابن حنبل میں. یہ مسند احمد ابن حنبل میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی. کئے طلاق دی؟ 100 طلاق دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑی 1، اب باقی 99 ختم. ہم سے لوگ کہتے ہیں حدیث پیش کیجیے صحیح حدیث. کیوں بھائی؟ اس حدیث کو جب پیش کیا تھا انہوں نے سند پیش کی تھی، سند پڑھی کہ ان فلانین ان فلانین. امام احمد ابن حنبل حضور سے سنے تھے کیا؟ بیچ میں ہے راوی نا، تو راویوں کا نام بتایا تھا. اچھا راویوں کا نام نہیں بتایا، ہر جگہ پر البانی صاحب کو یاد کرتے تھے، تو یہاں پر بھی کم سے کم البانی ہی صاحب کو یاد کر لیتے، اور کوئی نہیں یاد آتا تو اپنے ہی مطلب کا کوئی محدث پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے. تو یہاں پر بیچارے نہ حدیث کی تصحیح کر پائے اور نہ تو سند پیش کر پائے. اگر سند پیش کر دیا ہوتا تو انشاءاللہ اس کی سند پر میں کلام کر کے دکھا دیتا کہ اس روایت کو جو لے کر آئے ہو یہ تنکے سے بھی بدتر ہے، تنکے سے بھی بدتر. اور جو مطلب سمجھا ہے تم نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود اس مطلب کو کنڈم کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نہ تم حدیث صحیح لائے، نہ تم اس کو سمجھ صحیح پائے. سمجھ کچھ اور تمہاری ہے، وہاں کچھ اور بات ہے. یہ بزرگ بھی بیچارے سوچے کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، بخاری تو ٹھیکنے دے نہیں رہا ہے. تو کہاں چلو چلے گا مسند احمد بن حنبل میں. یہ پتہ نہیں کہ وہاں پہلے سے تیاری. کتاب کا لکھنے والا جو حدیث نقل کر رہا ہے خود وہ کہتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی دی ہوئی 3 ہوگی. کہتا نا تمہارے کہنے سے ہوگی، تم سمجھو گے صحیح، حدیث تو ہم سمجھے ہیں صحیح. تم تو صرف حدیث نقل کرتے ہو. کسی محدثین میں کسی کا مسلک یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی ہوئی 3 ہوگی. یہ نقل حدیث کو محدثین نے کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان جائیں کہ اس ٹائپ کے لوگ بھی گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، یا ایسا بھی سمجھا جاتا ہے. ہوشیاری کے لیے، تنبیہ کے واسطے، توجہ دلانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں کہیں کہائی جاتی ہیں، اس پر کان مت دھرو. بات تو جو فائنل اور فیکٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے. اب ججی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب چاروں امام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ طلاق ناجائز ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا ناجائز ہے، دینے والا گناہگار ہے، تو دینے والا گناہگار ہے، عورت تو بے قصور ہے. اب طلاق پڑے گی مرد پر کہ عورت پر؟
تو کرے کوئی بھرے کوئی، 3 طلاق دینے والا گناہگار ہے. آپ پڑ گئی 3 عورت کے اوپر تو خطرہ ہو گیا عورت کو، تو کرا کسی نے اور بھرا کسی نے. اس لیے جب ناجائز ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے عورت پر، ناجائز ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس ابلیس صاحب سے پوچھئے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. بیوی ایام سے تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دیا. تو یہ طلاق صحیح ٹائم میں دیا؟ طلاق عورت کو کب دینا چاہیے تھا؟ طہر کی حالت میں، جب پاکی کی حالت میں ہو، جب وہ حیض کی حالت میں نہ ہو. حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے؟ بولو. غلط ہے، ناجائز ہے، سنت کے خلاف ہے. حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے طلاق. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی. اور بیوی کو طلاق کب دی؟ حیض کی حالت میں. گھر میں حادثہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والد محترم حضرت عمر پہنچے، اور حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے بیٹے عبداللہ نے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا، فَلْيُرَاجِعْهَا، اس سے کہو کہ رجوع کرے، رجعت کرے. ایک طلاق دی تھی، طلاق ایک پڑ گئی، تو ایک طلاق دینے والا رجوع کر سکتا ہے نا، رجعت کر سکتا ہے نا. حیض کی حالت میں طلاق ناجائز تھی لیکن دے دی تھی تو نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پڑی ہی نہیں تھی تو رجعت کرنے کا کیا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اتنی پر بس نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر نے پھر حضور سے دوہرا کر پوچھا کہ اگر یہ رجوع نہ کرے تو اس طلاق کی وجہ سے عدت شمار ہونے لگے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حماقت کر دے تو عدت رکی رہے گی. عدت نہیں رکی رہے گی، عدت تو شروع ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ طلاق ناجائز تھی لیکن دے دی تو پڑ گئی. ناجائز ہونا کسی چیز کا اور بات ہے، اور اس ناجائز عمل کو کوئی کر دے تو اس کا واقع ہو جانا اور بات ہے. اگر آپ کسی کو گالی دے دیں تو یہ جائز کام ہے نا؟ ہے نہیں، ناجائز کام ہے. گالی دینے والا آپ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو قاضی کہے گا کہ تمہارا مقدمہ نہیں چلے گا، یہ تو ناجائز کام تھا. تو ہوا ہی نہیں. جب ہوا نہیں تو تم کیوں آئے میرے پاس دعویٰ کرنے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے؟ ارے بھائی، کسی نے کسی آدمی کو ناحق گولی مار دیا، حق نہیں تھا. وہ آدمی قصاص میں نہیں پکڑا گیا تھا، وہ آدمی زنا کی تہمت میں نہیں آیا تھا، وہ آدمی واجب القتل نہیں تھا، لیکن کسی نے ناجائز گولی مار دیا تو اس کی جان نہیں جائے گی. تو کہے گا نا ناجائز مارا ہے تو ہم تو مربے نہیں کریں گے کسی حال میں. تو دیکھ لو بھائی ابلیس پر گولی چارج کر کے کہ ناجائز سے مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے. موت تو واقع ہو جائے گی. موت جائز اور ناجائز طریقے کو نہیں دیکھے گی. شریعت میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بھی ہوں تو اس کو شریعت مان لیتی ہے کہ عمل ہو گیا. اگر کسی آدمی نے نکاح کیے بغیر کسی عورت سے ہم بستری کر لیا تو ناجائز طریقے سے ہم بستری کرے گا تو حمل تو کبھی نہیں ٹھہرے گا نا. اگر حمل ٹھہر جائے گا تو ابلیس صاحب کہیں گے ناجائز طریقے سے کیا، کیسے ہو گیا؟ ہم نہیں مانتے. تو مت مانو بھائی، تو ہوگا کسی کا، نکاح والے کا ہوگا. جب نکاح ہی ہے نہیں،
بے نکاحی عورت ہے اور ناجائز طریقے سے عمل کیا ہے، اس نے ناجائز عمل کیا ہے، ناجائز طریقے سے اس سے وطی کی گئی ہے، تو اس کی صحبت سے حمل بھی ٹھہر سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو چیز شرعی طریقے پر عمل میں نہ آئی ہو اس کا اثر بھی مرتب نہیں ہوتا ہے، یہ خبتی آدمی کا کام ہے، مجنون آدمی کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گیتا رامائن میں ایسا ہی پڑھا ہو بیچارے نے، تو اسی پر اس نے قیاس کرنا شروع کر دیا حدیث قرآن کو بھی۔ 3 طلاق ایک وقت میں دی ہوئی 3 واقع ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور جملہ محدثین کرام کا بھی یہی مسلک ہے اور چاروں اماموں کا یہی مسلک ہے، اور اس لیے سعودی حکومت نے بھی قانون اپنے ہاں یہی بنایا کہ ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاق دے دے گا بفم واحد فی مجلس واحد تو ہم اس کو 3 مانیں گے، 1 نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ چاروں اماموں کا مسلک یہی ہے، وہی ٹٹیہری والا ہے گرو، 2-4 عدد اس ٹانگ اٹھائے ہوئے ہے کہ ہم سنبھالیں گے آسمان۔ تمہاری ٹانگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اپنی اوقات کو پہچانو۔ بڑے بڑے جو اکابر محدثین ہیں جن پر علم حدیث کو ناز ہے، جن کو نیگلیکٹ کر کے علم حدیث میں ایک قدم کوئی نہیں چل سکتا، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں، سب کے سب متفق ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے خلاف جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ 2 حال سے خالی نہیں ہیں، یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور اگر حدیث کی سند قابل استدلال ہے اور مضبوط اور صحیح ہے تو مطلب اس کا وہ نہیں ہے، مطلب اس کا اور ہے۔ اس کی تہ میں گھسنے والوں نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے۔ اس کے ظاہری الفاظ سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، جو اصل معنی ہے اس کو نہ لے کر کے لوگ اس کے ظاہری معنی پر یا اس سے ہٹ کر ایک پہلو نکال کر اس پر محمول کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہر دور میں آیا ہے اور یہی ہے باطل کی علامت۔ باطل الفاظ تبدیل نہیں کرتا ہے، الفاظ کے معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ باطل کی پہچان ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ اگر روایت صحیح ہوگی، الفاظ صحیح ہوں گے تو اس کے معنی نکالنے میں اور مطلب نکالنے میں گھپلا کیا گیا ہوگا، اس کے اندر ڈنڈی ماری گئی ہوگی، اور اس میں جمہور سے ہٹ کر اور محدثین کی تشریحات کو نظر انداز کر کے کوئی شاخ اور کوئی پہلو نیا اس میں نکالا گیا ہوگا۔ اس لیے اس من شذ فی النار، یہ شاہراہ عام سے ہٹ کر چلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شارٹ کٹ راستہ جس کو یہ بتاتے ہیں وہ پرخطر راستہ ہے، پرخطر راستہ ہے، غیر سبیل المومنین ہے۔ باطل کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ غیر سبیل المومنین سے چلیں گے۔ مومنین کا جو راستہ ہے، جو شاہراہ عام ہے، نیشنل ہائی وے ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ اس گلی سے چلو، یہ شارٹ کٹ ہے۔ ارے گلی سے چلیں، گلیوں میں اچکے ہوتے ہیں، چور ڈاکو ہوتے ہیں، اس راستے سے چل کر لوگ منزل پر پہلے پہنچے نہیں ہیں تو ہم اپنی آزمائش کرنے، امتحان دینے کے لیے کیوں جائیں؟ جو نیشنل ہائی وے ہے، جس پر ید اللہ علی الجماع ہے، جو صراط اعظم کا طریقہ ہے، جو جمہور امت کا مسلک ہے، جو اسلاف کی اکثریت کا مسلک ہے، اس کو چھوڑنا یہ نادانی ہے، خطرے کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شارٹ کٹ راستے کے چکر میں نہ پڑیے، یہ شارٹ بھی مار دے گا آپ کو، خطرناک ہے، شارٹ بھی مار دے گا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شارٹ کٹ راستے سے چلنے میں خطرہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ انعام پا چکے ہیں،
تو منزل پر پہنچ کر چکے ہیں سینکڑوں ہزاروں جس راستے پر، اس کو چھوڑنا اس حرص میں کہ ہم بڑے چالو اور بڑے ہوشیار ہیں، ہم شارٹ کٹ راستے سے جائیں گے۔ میرے بھائیو، شارٹ کٹ راستے کا تجربہ نہیں ہے، اس پر چل کر لوگ منزل پر پہنچے نہیں ہیں، اس پر انعام ملا نہیں ہے، تو ہم بہادر بننے کیوں جائیں؟ اس میں خطرات زیادہ ہے۔ اس لیے جس طرح جان کا خطرہ ہوتا ہے چھوٹے ہوئے اور غیر چالو راستے پر چلنے میں، اسی طریقے سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے شذوذ میں، جمہور سے اور سواد امت سے کٹنے میں۔ اس لیے یہ طبقہ سواد اعظم سے کٹا ہوا ہے، جمہور امت سے کٹا ہوا ہے۔ اس راہ پر چلنے میں خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی منزل پر پہنچ جائے اور اس کا بھی امکان ہے کہ راستے میں لٹ جائے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے امتحان دینے کی اور خطرے والے راستے کو اپنانے کی، جب پرامن راستہ موجود ہے، جب نیشنل ہائی وے موجود ہے، تو ہم کیوں جائیں قسمت آزمائی کرنے، ہم اپنے ایمان کو خطرے میں مبتلا کرنے کیوں جائیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سواد اعظم سے کٹ کر چلتا ہے، جماعت سے کٹ کر چلتا ہے، وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے کٹ جائے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت اور شفقت و پیار سے اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور جو اس سے ہٹتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ وہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا، شذوذ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ انما تاکل الذئب القاسیہ، شکار اسی کو بھیڑیا کرتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر چلتی ہے، بڑی بہادر بن کر چلتی، سب ادھر ہم تو ادھر سے جائیں گے، ادھر سے گئی اور بھیڑیے نے اچک لیا، اور جو ریوڑ سے چل کر چلتی ہے بکری، اس پر بھیڑیوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کے لیے آسانی ہے، اس میں چلنے پر شکار اپنا کر لے گا، اور اس راہ پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور شفقت اور جمہور امت کا جو برکت والا راستہ ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنا مجھے یاد رہا اس کے تمام مشتملات کو میں نے کوشش کیا کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے۔ بہت ساری چیزیں شاید کہ ٹیپ میں بھی نہیں آئی تھیں، جو ٹیپ مجھے سنایا گیا اس میں کچھ حصہ رہ بھی گیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کا بھی کچھ حصہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہو۔ اس لیے جو کچھ آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ رب کائنات صحیح طریقے سے ہمارے قلب میں اسے جاگزی کر دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔